صاحب یہی جو آپ نے بات کی ہے وہ متھ کی بات میں کرنے لگا ہوں سر، کہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ امریکہ جو ہے سپر طاقت ہے، اس کی ملٹری بڑی طاقتور ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اسلحہ ہے، جہاز ہیں، 600 جہاز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک ایسا ملک جو 40 سالوں سے جو ہے وہ پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، انہوں نے امریکہ کے جو ہے 39 جہاز جو ہیں وہ گرائے ہیں. یہ امریکن کانگریس میں جو ہے، بلکہ جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس میں امریکن کانگریس مین نے جو ہے وہ اس کا اعتراف کیا ہے، اور انہوں نے ایک وار زون ویب سائٹ کا حوالہ دیا، اور پینٹاگون کے ایک افسر کے باقاعدہ ذمہ دار سے انہوں نے کوسچنز کیے اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ F-35 F-15 A-10 KC-130 ایئر فیولنگ طیارے اور جاسوسی طیارے اور HQ-924 ڈرونز، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے طیارے اور ایسے فوجی اثاثے جن کو انہیں خود تباہ کیا کہ اس کی جو ہے وہ انجینئرنگ نہ ہو سکے. تو ایک ایسے ملک کے پاس جس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، جس کے پاس کوئی ریڈار نہیں تھا اس طرح بڑا، جس کے پاس کوئی فضائیہ نہیں تھی، اس نے 39 طیارے گرانا، اس سے پہلے کبھی آپ نے سر دیکھا کسی جنگ میں، امریکہ کی جنگ میں اتنا بڑا نقصان؟ جی نہیں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اور میں نے جیسے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ یہ ڈیفینیٹلی کم بیک کیا، اور تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک اور بھی بات عرض کی تھی کہ اگر آپ کی کیپیسٹی کم ہو اور حوصلہ زیادہ ہو تو آپ کی کمزوری جو ملٹری کی ہوتی ہے اس کو حوصلہ کمپنسیٹ کر لیتا ہے. تو یہ 40 دن جو ایران نے جنگ لڑی، کس پر لڑی؟ ملٹری کا تو کوئی کمپیریزن دور دراز نہیں ہے ان کی ملٹری مائٹ کا اگینسٹ امریکہ. تو آئی تھنک انہوں نے نمبر 1 ریزالو کیا ہے. دوسری ایک بہت زیادہ انہوں نے جو فوکس کیے رکھا ہے 47 سالوں سے، میاں صاحب آپ ایگری کریں گے کہ ایران کو ڈے 1 سے پتا تھا کہ ان پر جو حملہ ہونا ہے وہ نو لیس دین سپر پاور ہونا ہے. چھوٹے ملکوں نے حملہ نہیں کرنا ایران پر. ان کے نیوکلیر پلانٹ کو کس سے خطرہ ہونا تھا؟ کوئی راکٹ سائنس ہے آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت ہے ایران کو کہ کس نے حملہ کرنا ہے؟ وہ امریکہ نہیں کرنا تھا، ڈیزی کٹر نے اور بنکر بسٹر نہیں کرنا تھا. تو یہ قوم ڈے 1 سے تیار تھی. آپ ابھی ریکارڈ انٹرنیشنل ایجوکیشن کو اٹھا کے دیکھیں، دنیا میں اس طرح نیوکلیر پہ، میٹلرجی پہ، ویپن پہ، الیکٹرانک پہ سب سے زیادہ PhD کرنے والے ایرانی شہری ہیں. اور یہاں پہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا اس کے اندر تو میرے خیال 80% PhD تھے، انکلوڈنگ فارن منسٹر آف ایران جو ہے. تو یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو انڈیجنائزیشن کا بہت شروع سے آئیڈیا ہو گیا تھا، ان کو پابندیوں کا بھی پتا تھا. تو آئی تھنک یہ انہوں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو جو تیاری کی ہے وہ یہ ذہن میں رکھ کے کی ہے کہ ہمارے امریکہ نہیں ہمارے خلاف. اسی لیے انہوں نے انوویشن لگائی ہے اور اتنی زیادہ ڈسٹرکشن کی ہے. جیسے میں نے کہا کہ 39 جہاز 6,500 کے مقابلے میں پینٹس ہیں، لیکن وہ جو زوم ہے، وہ جو ان کا روب تھا، وہ جو ان کی مائٹ تھی، وہ بہت بری طرح کمپرومائز ہوئی ہے. اچھا، میں ایک اور اینگل سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں کوٹ کرتا ہوں جنرل سمیڈلے بٹلر کو، بڑے ڈیکوریٹڈ تھے جنرل ان کے. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ بعد ازاں کتاب میں کہ یہ الکپون کو مجھ سے کوئی لے لینی چاہیے تھی ایڈوائس، کیونکہ میں نے تو کانٹیننٹ اجاڑے ہیں امریکن رولنگ کلاس کے لیے. اس سے کتنا فرق پڑتا ہے جو کاز ہے، جس کاز کے لیے فوج اترتی ہے؟ کیونکہ ادھر جو تھا وہ بچانا تھا اور ادھر وہ لوٹ مار اور تیل پہ قبضہ. تو یہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے موریل پہ چشتی صاحب؟ قاضی صاحب دیکھیے، جب پچھلی جنگ ہوئی تھی مئی 2025 کی، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور میں نے ویتنام کی جنگ کا ریفرنس بھی دیا تھا. میں دوبارہ ریفریش کر دیتا ہوں، معذرت ریپیٹ کروں گا. تو دیکھیے، میں نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ اگر کسی ملک کی اگر جنگ میں جانا ہے کسی ملک میں، تو نمبر 1 اس کی کاز جسٹیفائڈ ہونی چاہیے. اگر آپ کی کاز جسٹیفائڈ نہیں ہے تو آپ کی وار جسٹیفائڈ نہیں ہوتی، اور اگر آپ کی وار جسٹیفائڈ نہیں ہوتی تو آپ کی آرمڈ فورسز کی پرفارمنس جسٹیفائڈ نہیں ہوتی. انڈیا پاکستان میں سب سے بڑا فرق ہی یہی تھا کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایجنڈا تھا. مئی 2025 میں ہمارے ایک کاز کے لیے لڑ رہے تھے، ہم آنے والی نسلوں کے اور ان کی سوورینٹی کے لیے لڑ رہے تھے. ہندوستان ایک گلوبل ہیجمنی اور ریجنل ڈومیننس کے لیے لڑ رہا تھا. تو جب آپ کی کاز اور وار جسٹیفائڈ نہیں ہوتی تو پرفارمنس ایسی ہی ہوتی ہے. میں نے جو ویتنام کی مثال دی ہے وہ 1954 سے لے کر 1975 تک امریکہ اور ویتنام کی جنگ ہوئی. اس 21 سالوں میں 33 لاکھ ویتنامی مارے گئے تھے. 33 لاکھ کے مقابلے میں صرف 58,000 امریکن مارے گئے تھے. تو 58,000 تقریباً 33 لاکھ کے مقابلے میں ذرا کیلکولیٹ کر لیں تو آلموسٹ 60 ورسز 1 کی ریشو آتی ہے. پھر بھی امریکہ ہار گیا. کیوں؟ کیونکہ امریکہ ریجنل ہیجمنی کے لیے لڑ رہا تھا. اس وقت کولڈ وار چل رہی تھی، سوویت یونین اس کے مقابلے کے لیے کر رہا تھا، ریجنل ڈومیننس کے لیے لڑ رہا تھا. ویتنامی کس لیے لڑ رہے تھے؟ سروائیول کے لیے. تو جب کوئی قوم سروائیول کے لیے لڑتی ہے تو اس کی پرفارمنس، اس کے آبجیکٹیوز اور ہوتے ہیں، اور اگر آپ کسی اور وجہ سے لڑتے ہیں تو اور ہوتے ہیں. تو یہ ایرانی اپنے سروائیول کے لڑ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کے ہار کا مطلب یہ ہے. اور ڈے 1 سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیز آر obviously جو ایرانی لیڈرشپ تھی، they were the last man standing جو فوج کا ہوتا ہے.
تو اگر وہ ہٹتے ہیں تو اس کے بعد امریکن ڈومیننس پورے ریجن میں بھی ہو جانی تھی اور چائنا کو نیکسٹ فیس کرنا تھا پھر. جی میاں صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چشتی صاحب، آج ایک جو اسلحے کی دوڑ ہے اس میں سب سے بڑی جو ہے خبر آج جو میڈیا پر آئی وہ روس کی جانب سے آئی کہ روس نے ایک ایسے میزائل کا تجربہ کیا ہے جس کا نام انہوں نے سرمات اور سرمت کے نام سے آ رہا ہے. 35,000 کلومیٹر سے زائد اس کی جو ہے وہ رینج ہے اور اس کا انہوں نے تجربہ کیا ہے، اور جس میں صدر پوٹن نے کہا ہے کہ یہ میزائل جو ہے یہ وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کسی بھی مغربی ممالک جو ہیں اس کے مساوی نظام سے یہ 4 گنا زیادہ ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی رینج جو ہے 35,000 کلومیٹر سے زائد ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ایٹمی آبدوز ہیں اور ایٹمی کروز میزائل جو ہیں وہ ابھی اپنے حتمی مراحل میں ہیں. تو سر یہ سپرمیسی کی دوڑ ہے، اسلحے کی دوڑ ہے، کیونکہ جو زمین ہے اس کی لینتھ میں آج دیکھ رہا تھا وہ 40,000 کلومیٹر ہے اور یہ 35,000 کلومیٹر سے زائد ہے. جو کس کے لیے یہ ہدف ہے، کس کے لیے یہ خطرہ ہے؟ میں جب آپ سوال کر رہے تھے تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی چاند پر مارنا ہے، کیونکہ اگر آپ گلوبلی دیکھیں، اگر آپ گوگل میپ آن کریں یا دنیا کا نقشہ دیکھیں تو سوویت یونین کے زمانے کو چھوڑے رشیا کہاں پہ کنیکٹڈ ہے. گرین لینڈ کیوں چاہ رہا ہے امریکہ لینے کے لیے؟ گرین لینڈ ایک واحد پوسٹ ہے جس کی روس پر نظر ہو سکتی ہے. وہ آلموسٹ ناردرن سائڈ سے ان کا جو بارڈر ہے وہ چند 100 کلومیٹر ہے، امریکہ اور روس کے درمیان جو بارڈر ہے، انٹرنیشنل بارڈر جو ہے. تو وہاں تک پہنچانے کے لیے اس کو 35,000 کلومیٹر کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساؤتھ میں اگر نارتھ میں رشیا ہے تو ساؤتھ میں سارا یورپ ہے، وہ 2,000-2,500 کلومیٹر سے اوپر نہیں ہے. امریکہ چند 100 کلومیٹر کے اوپر ہے جو ناردرن ٹپ ہوتی ہے ادھر سے. تو میرا نہیں خیال، مور آف پروپیگنڈا، مجھے آپٹکس کی جنگ لگ رہی ہے. 35,000 تو ریئلزم ہی نہیں ہے کہ کہاں اس نے اگر دنیا کا پورا چکر تو نہیں کاٹنا نا، یا وہ دنیا کے اس طرف مارے گا یا دنیا کے اس طرف مارے گا. تو اس کے لیے ہاف بھی کافی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں سرکم نیویگیٹ کرنے کی. تو میرا خیال ہے مور آف آپٹکس ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ رینج ریئلسٹکلی رپورٹ ہو رہی ہے. انلیس وہ آفیشیلی کہیں گے تو پھر میں بہتر سمجھ پاؤں گا کہ ان کی کیا لاجک ہے اور کس کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں 35,000 کلومیٹر. لیکن چشتی صاحب یہ چل بارنگ اسائڈ دس مے بی اٹ از اے ہائپربولک، لیکن یہ مجھے فرمائیے کہ ایک اس جنگ نے تو اسلحے کی ایک دوڑ شروع کر دی ہے. یورپ کے کئی ملکوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نیوکس ایکسپلوڈ کرنا چاہتے ہیں. انسیکیورٹی کی ایک فضا پیدا ہو گئی ہے. یہ کیسے انفولڈ کر رہا ہے یہ سارا معاملہ؟ ایسا دیکھیے، ورلڈ وار ختم ہوئی نا جب پہلی، تو امریکہ نے سارے ان ملکوں کو جو لڑ رہے تھے ان کو کہا کہ میرے پروں کے نیچے آ جاؤ. اور خاص طور پر جب ورلڈ وار 2 ہوئی تو اس نے نیوکلیر بام چلا دیا. تو ایون انکلوڈنگ جاپان جس پر پھینکا گیا اس کو بھی بتایا گیا کہ میرے پروں کے نیچے آ جاؤ تو بچت ہے. تو پھر ہم نے دیکھا کہ تمام یورپ نے، یو کے نے اور ایون جاپان نے اور کوریا نے ان امریکہ کے پروں کے نیچے آ گیا. ایک ایلیمنٹ آف سیٹسفیکشن لگا. پھر اس کے بعد اور کچھ سال گزرے، کچھ دہائیاں گزری، تو جب یہ مڈل ایسٹ کے ممالک کو ریلائز ہوا کہ اب تو سول سپر پاور رہ ہی امریکہ گیا، اسپیشلی کولڈ وار کے بعد، تو وہ بھی امبریلا میں چلے گئے امریکہ کے. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم، کیونکہ امریکہ نے اپنی مت خود ختم کر لی ہے. دیکھیے اتنا زیادہ جو مائٹ اس وقت اسلحہ آیا ہے یہ عراق کو فتح کرنے کے لیے اس طرح ڈپلوائے ہوا تھا 2003 میں. لیکن عراق 1/4 ہے ایران کا، ڈیزرٹ ہے سارے کا سارا. وہاں پر حملہ کرنا، بنکر بسٹر مارنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. وہاں پہ عراقی فوج چھپی نہیں سکتی تھی کہیں پہ پورے ڈیزرٹ کے اندر. تو انہوں نے تمام مت خود ختم کیا ہے. آئی تھنک سو. ایک آخری بات اس میں امپورٹنٹ بڑی ہے. جی مکمل کیجیے. آخری بات، جی مکمل اس بات کو اسٹڈی کرنا چاہیے تھا کہ 2 چیزیں ایران پر حملہ کرنے سے پہلے 2 چیزیں دیکھنی چاہیے تھی کہ ان کا حوصلہ ٹو فائٹ این ایسیمیٹرک وار اور ایران کی ٹرین. یہ 2 چیزیں امریکہ کو ضرور پڑھ کے آنی چاہیے تھی. سٹیل ورسز سٹیل سے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی تھی. ڈے 1 پہ میں نے کہا بھی تھا اپنے تجزیے سے، اگلے دن ہی کہا تھا. بہت شکریہ جناب ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے انلائٹن کیا ہمیں. بہرحال ایک ایسا وقت ہے، ایک طرف اسلحے کی دوڑ ہے، ایک طرف دنیا بھر کی معیشت میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا ریسیشن ظاہر ہے ہٹ کر چکا ہے، اور آبنائے ہرموز اگر آگے بڑھتا ہے یہ سٹیل میٹ تو اور آگے بڑھے گا.